إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بسا کے اپنی اطاعت اور فرما برداری ہم پہ لازم قرار دی ہے اور ہمارے مقصد تخلیق سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اسی کو صراط مستقیم قرار دیا ہے اور اپنی راہ قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے اس راستے کے خطرات سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے، اور ہمارا ازلی دشمن جو انتہائی ہوشیار، چالاک اور مکار ہے، اس سے بھی بچنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی چالوں سے، اس کی سازشوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اس کے مقاصد اور اس کے اہداف سے ہمیں متنبہ کیا ہے، اور اس کی دشمنی سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھنا وہ تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری آخرت میں بھی تمہیں نامرادیوں اور رسوائیوں کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا وہ ازلی دشمن جس نے شروع سے ہمارے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس نے دشمنی کی ٹھان رکھی ہے، اسی روز سے جب سے اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا ہے،
اسی روز سے اس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کا اصلی گھر جنت، اس کی طرف ان کو نہیں آنے دوں گا، صراط مستقیم پہ ڈیرے لگا کر بیٹھوں گا اور ہر طرح سے ان کو نیکی اور بلائی سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اس دشمن سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان تمہیں بہکا کر جنت سے اسی طرح محروم نہ کر دے جس طرح انہوں نے تمہارے بابا جان کو اور تمہاری اماں جان کو جنت سے اس نے نکلوایا تھا۔ کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابن آدم، شیطان سے بچ کے رہنا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے جہنم کی طرف، یہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے نامرادیوں کی طرف، ناکامیوں کی طرف۔ اور اس دشمن کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں متنبہ کیا، اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی کہیں بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے جنت کی طرف، ہمیں بلاتا ہے کامیابی کی طرف، اللہ جل شانہ ہمیں بلاتا ہے کامرانی کی طرف، فلاح و فوز کی طرف، اور یہ بلاتا ہے ناکامیوں کی طرف، نامرادیوں کی طرف، اس لیے کہ یہ دشمن ہے، یہ جس روپ میں بھی آئے یہ دشمن ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کے 3 نام ذکر کیے ہیں۔ ایک شیطان، اور شیطان کا معنی کیا ہے؟ یہ شیطانہ سے ہے جس کا معنی بعودہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے۔ دوسرا نام اس کا استعمال ہوا قرآن پاک میں ابلیس، اور ابلیس ابلس یبلس سے ہے، اس کا معنی ہے مایوس اور نا امید، یہ بخشش اور مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو چکا ہے۔ تیسرا نام اس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غین کے فتح کے ساتھ غرور، دنیا کو اللہ رب العزت نے حیات غرور قرار دیا، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور اس کو غرور غین کی زبر کے ساتھ، یہ دھوکے باز ہے، غدار ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ جب اس کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ بخشش اور مغفرت سے مایوس ہے، یہ غدار اور دھوکے باز ہے، تو اس سے خیر کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بھلائی کی توقع کیسے ہوتی ہے؟ اگرچہ یہ مختلف روپوں میں آتا ہے اور آ کر اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں اور ہماری اماں جان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی، آپ کی بیوی بھی، آپ جنت میں رہیے، جہاں سے جی چاہے کھائیے اور پیئے، بہترین لباس اور پوشاک عطا کر دی۔ امتحان کے لیے فرما دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ آ گیا، خیر خواہ بن کے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے
اس درخت کا پھل کھانے سے پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ یہ اب اس کی تشریح ہے، اس کی شرح ہے۔ قال ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ، آپ کے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ آپ کا رب نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے، آپ جنت دیکھیے، آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، وہ تو جنت کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی جنت نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں جنت کا تذکرہ پڑھا اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کے مناظر سنے، اور آج ہم یوں محسوس کر رہے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دل میں اتنی تمنا اور خواہش ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اب قربان کر کے ہم اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا اللہ تعالیٰ سے رات دن سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم جنت میں گئے نہیں، جو جنت میں گئے نہیں، جنت کے بارے میں سن کر دل میں اتنا شوق رکھتے ہیں، اتنا جذبہ اور خواہش رکھتے ہیں، تو ان کا کیا عالم ہوگا کہ جو جنت میں رہ رہے تھے، انہوں نے کہا جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے یہ پہلے سے یہاں رہ رہا ہے، اور یہ جس طرح کی لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اسی روپ میں آتا ہے۔ قاسمہما، قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، یا آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے نہ لگ جائیں۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس نے باتوں میں، اس نے اللہ کے فرمان کی غلط تشریح کر کے آپ کے بابا جان کو اپنی باتوں میں اس نے لا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین پہ اتار دیا جیسے اللہ کو منظور تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھنا، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اس طرح تمہیں اپنے جالوں میں، اپنی چالوں میں نہ پھنسا لے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے آپ کے ماں اور باپ کو، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ یہ جنت ہمارا اصلی گھر ہے، جنت سے ہمارے والدین آئے ہیں، اور کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ اسی جنت کو دوبارہ حاصل کریں۔ آدم علیہ السلام بھی جنت سے آئے اور جنت میں جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں جائے، لیکن جو محروم ہو جائے، جو رہ جائے، اسے متنبہ کیا گیا کہ یاد رکھنا، اس صراط مستقیم پہ گمراہ کرنے والے، آپ کا ازلی دشمن جو آپ کو جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، اس نے اس روز جب اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا، تو اللہ رب العزت نے کہ بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ تیری عزت کی قسم، جس طرح تو نے مجھے آج یہاں سے جنت سے بے دخل کیا ہے، جس کی آدم علیہ السلام کی وجہ سے آج مجھے یہاں سے نکالا ہے، میں آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر چیلنج کرتا ہوں۔ کیا چیلنج کیا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں صراط مستقیم پہ ڈیرے لگا کے بیٹھوں گا، بیریئر لگا کے بیٹھوں گا، میں خیمے نصب کروں گا، صراط مستقیم پہ جانے والوں کو میں آگے نہیں گزرنے دوں گا، ان کو ہر طرح سے ورغلانے کی، بہکانے کی اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ کیا کہا اس نے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اے اللہ پھر میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا۔
نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، میرے ورغلاوے میں، میرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اذهب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جا تجھے کھلی چھٹی ہے قیامت تک، تو اپنا پورا زور لگا، یاد رکھنا جس نے تیری بات مان لی، جس طرح تیری جزا جہنم ہے، تو جہنمی ہے، وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جلے گا، یاد رکھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ رب العزت نے فرمایا تو ان آواز لگا، اپنی آواز کے ذریعے اس کو بہکا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، قال مجاہد، حضرت مجاہد جو مفسر قرآن فرماتے ہیں صوت شیطان سے مراد الغنا، گانا ہے، تو گانے بجانے کے ذریعے ان کو بہکا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزامیر، مزمار، صوت الشیطان، مزامیر یہ شیطان کی آوازیں ہیں، بانسری شیطان کی آواز ہے، بانسری کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، گانے بجانے کے ذریعے تو زور لگا ان کو بہکا۔ اور آج یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ صوت شیطان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو قسم کی آوازیں ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ صوت مزمار عند نعمہ، خوشی ہو تو انسان بینسریاں بجائے، باجے گاجے بجائے، رقص و سرود کی محفل بپا کرے۔ ورنت عند مصیبہ، اور جب کوئی مصیبت آئے تو پھر بین کرے، آہو بکا کرے، اپنے منہ پہ تمانچے مارے، اپنا گریبان چاک کرے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں آوازیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ آج اس نے کس طرح الجھایا مسلمانوں کو اور پھنسایا آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہ یہاں تک حالات پہنچ چکے کہ یہ موسیقی، یہ گانا بجانا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معازف اور گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج شیطان نے اس قدر ورغلا کے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ جس موسیقی سے اور گانے بجانے سے اتنی نفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دور کوئی چرواہا اپنے جانور چرا رہا اور ساتھ بانسری بجا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، آپ نے اپنی دونوں مبارک انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے بھی ایسے کیا اور آپ نے اس راستے سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے پوچھتے عبداللہ ابھی آواز آ رہی ہے؟ میں دیکھتا انگلیاں نکال کے سنتا، جی ابھی آواز آ رہی ہے، آپ اور دور ہٹتے جاتے۔ جب یہ بتایا میں نے عرض کیا کہ حضرت اب آواز نہیں آ رہی، پھر آپ نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں سے نکالی۔ جس نبی کو گانے بجانے سے اتنی نفرت، اس نے اتنا بہکایا اور ورغلایا، اس کو روح کی غذا بنایا، بلکہ اس قدر ہماری حالت پتلی ہو گئی کہ ہم نے اللہ کا قرآن جس نے گانے بجانے کی مذمت کی، قرآن آلات اور ساز بجا کے پڑھا جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے ساز باز بجا کے آپ کا تذکرہ کیا جانے لگا، جس نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور یہاں تک کہ قرآن پاک کی جگہ استغفر اللہ معاذ اللہ قوالی کو دے دی گئی، ڈول کی بجائی جا رہی ہے، ستار پہ انگلیاں ماری جا رہی ہیں، شہنائی اور باقی سارے کے سارے آلات، ان پہ اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، کسی ساتھی نے مجھے پوچھا
میں نے کہا، اس نے کہا جی میرے پاس کچھ لوگ چندہ لینے کے لیے آئے، کہنے لگے قوالی کروانی ہے، چندہ دیجیے۔ میں نے کہا آپ مسجد میں قوالی کروا لیں، میں چندہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مسجد میں کون کروانے دے گا؟ تو میں نے کہا پھر وہ کون سی عبادت ہے جو اعلانیہ ہو سکتی ہے لیکن مسجد میں نہیں ہو سکتی؟ آج ہماری حالت اس طرح ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا پیارے نبی نے، آج ہم اس چیز کو اللہ کے گھر میں بھی لے آئے، شیطان کی سازش کا شکار ہوئے، اللہ کے گھر میں لے آئے۔ کس طرح لے آئے؟ اپنے موبائل کے ذریعے۔ موبائل کے اندر ایسی ایسی ٹون فیڈ کی، ایسے فوش گانے فیڈ کیے، امام نماز میں قرآن کی قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی جو کھڑا ہے اس کا موبائل، اس سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ شیطان کن کے ذریعے لایا؟ اس کی سازش کا شکار کون ہوئے؟ ہندو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، سکھ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، یہودی نہیں آتے، عیسائی نہیں آتے، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کی چال اور سازش کا شکار ہوئے کہ اس طرح ہم موسیقی کو اور گانے کو مسجد میں لے آئے۔ کتنی بڑی افسوسناک۔ اور میرا وہ بھائی، اس کو غور کرنا چاہیے، جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو مسجد میں اور اس کے پیچھے سے اس کے موبائل سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوں، اللہ کے قرآن کے خلاف گانا مسجد میں کون لایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کو اللہ سے ڈر کیوں نہیں آتا؟ نمازیوں کی نماز کس نے ضائع کی؟ نماز کے اندر خلل کس نے ڈالا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تو زور لگا، تو زور لگا، اپنی آواز کے ذریعے ان کے پیچھے اپنے پیادہ اور سوار لشکر دوڑا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تو اپنا زور لگا، لیکن یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھنا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگائی وہ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہوا۔ اس نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد کو راستے سے ہٹانے کے لیے، ان میں سب سے پہلا ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تک دنیا میں شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لوگوں کے جذبات کو ابھار کر، لوگوں کے جذبات کو اس طرح ان کے بارے میں غلو کا شکار کر کے ان کی عبادت پر لگایا، اور شرک کا بیج بویا اس نے، شیطان نے سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ نیک لوگوں کے بارے میں اس قدر عقیدت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کو الہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ہمارے سب کچھ ہیں، اور یہ اس کی سازش ہے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگر شرک سے کوئی بچ جائے، دوسرے نمبر پر یہ بدعت میں الجھاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ وہ عمل جس میں شرک شامل ہو اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا، اور جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اللہ اس کو بھی کوئی قبول نہیں کرتا، اس کو بھی نہیں قبول کرتا۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر بدعت کے بعد یہ انسان کو کبیرہ گناہوں میں الجھاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں مزین کر کے، خوبصورت کر کے، لذت اور خواہشات سے سجا سجا کر گناہ اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا اس سے بھی بچ جائے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھوٹے گناہوں میں الجھائے، اور یہ کہے کہ چھوٹے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ تو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، صغیرہ گناہوں کے اندر اس کو الجھاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، جس چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں رہتا، جس صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ پھر یہ انسان کو ورغلاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے کہ اعمال میں اعمال صالحہ کرنے کا شوقین ہے، اس کو پتہ ہے کہ 4 سنتیں پڑھنا افضل ہیں، لیکن اس کو مسئلہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کبھی 2 بھی چاہے پڑھ لی جائیں تو ٹھیک ہے،
تو وہ 2 پر ہی اس کو لگا دیتا ہے کہ 2 سے گزارا ہو جاتا ہے، آپ 4 کیوں پڑھتے؟ یعنی فاضل سے، افضل کام سے مفضول کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر یہ انسان کو بہکاتا ہے کہ باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرے۔ پھر یہ اپنے جال میں پھیلاتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا کر کے، خوف 2 طرح سے پیدا کرتا ہے۔ ایک تو اپنا جتھا اور جماعت، ان کی کثرت سے ڈراتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان اپنی جماعت سے تمہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو میرے ماننے والے کتنے ہیں، ان کی دہشت تم پر طاری کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ خوف اس طرح دلاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ کی راہ میں اللہ نے حکم دیا میری راہ میں مال خرچ کرو، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا۔ شیطان دل میں یہ خوف پیدا کرتا ہے، مال خرچ کرو گے تو زیادہ کیسے ہوگا، مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ شیطان اس طرح ورغلاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں اپنا جتنا حصہ ہے اتنا لو اور آخرت کے لیے تیاری کرو، لیکن شیطان یعدہم ویمنیہم، شیطان انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ او یہ جگ مٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا، یہ دنیا یہ 4 دن ہے، بعد میں کیا ہوگا، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آخرت کس نے دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جملہ ایسا ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور یہ جو کہتا آخرت کس نے دیکھی ہے، گویا کہ وہ آخرت کے دن کو مانتا ہی نہیں، اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ تو شیطان اس طرح ورغلاتا ہے۔ اور پھر شیطان کے ورغلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو غفلت کا شکار کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان سوتا ہے رات کو تو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، شیطان اس کی یہ گدی کے اوپر گانٹھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے سو جاؤ، علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات ہے، بڑا وقت ہے، سلا دیتا ہے اس کو تھپکیاں دے کر۔ پھر جب یہ سو جاتا ہے، اتنا مکار دشمن ہے یہ، سلا دیا نماز سے تو اس کو غافل کر دیا، غفلت کا شکار کر دیا۔ اب جب سوئے سورج چڑھ گیا پھر اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، طلوع آفتاب تک سویا رہتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ ادھر سے بھی محروم کیا، اب بھی رسوا کیا۔ آپ نے فرمایا اگر انسان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا، نماز کے وقت اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر دعا پڑھتا ہے اٹھنے کی، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور انسان بڑا حشاش بشاش اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اور جب طلوع آفتاب تک سویا رہتا ہے، اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اصبح خبیث النفس کسلان، تو انسان سارا دن اس کا پریشانی میں اور اس طرح دل اچاٹ اور سستی میں گزرتا ہے، اس لیے انسان کو غفلت کا شکار کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو شراب اور جوے میں مبتلا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب اور جوا اور غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، اور دوسری آیت میں والازلام، اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں ان چیزوں میں مبتلا کر کے، شراب نوشی کا عادی بنا کر، جوے کا عادی بنا کر تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، تمہیں روکتا ہے نماز سے، اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ کیا تم اس سے باز نہیں آتے؟ تو شیطان کے یہ ہتھ کنڈے ہیں کہ جوا کھیلنے پہ لگا دینا، شراب نوشی پہ لگا دینا، اور اسی طرح شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت، علیحدگی ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے الا کان ثالثہم الشیطان، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے جو ان کے جذبات کو انگیخت کر کے
اور ان کو اپنے دام میں پھنساتا ہے اور برائی پہ اکساتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عورت پردہ ہے، جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور اس کو رسوا کرتا ہے بازار میں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، سوچنا، اطمینان اور تسلی کے ساتھ غور و فکر کر کے کام کرنا یہ مسلمان کا کام ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن جلد بازی یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، جلد بازی میں کام کروا کے نقصان کروا کے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح اختلافات، باہمی اختلافات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن جزیرۃ العرب میں کوئی شرک کرنے والا، شیطان کی عبادت کرنے والا نہیں، وَلَٰكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَكُمْ، لیکن وہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال کے تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے ہیلے اور طریقے بتانا یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ جمائی لیتے وقت پورا منہ کھول دینا، آپ نے فرمایا یہ بھی شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان منہ کھول کر ہاں کہتا ہے، ضاحک منہ الشیطان، اس لیے جمائی ہے تو آپ نے فرمایا پی جانی چاہیے یا منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، شیطان اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو بلا دیتا ہے، گھر میں پالتو کتے رکھنے کا شوق پیدا کرنا یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی شکار کے لیے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھتا ہے شوقیہ طور پر، اس کے اجر و ثواب سے یومیہ 2 قرات کمی ہوتی ہے، لیکن اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، شیطان کا وہاں ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان کے بارے میں لوگوں کی عقیدت اور جذبات کو ابھار کر کہ یہ فلاں کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ کام ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی اور اس کے سازشوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور بہنوں، جس طرح شیطان کے یہ جال ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، اسی طرح اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی سازشوں سے بچنے کے لیے طریقہ کار بھی بتایا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے وسائل بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا ذریعہ اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ تڑپ کے باہر نکل جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو یہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذریعہ ہے شیطان سے محفوظ رکھنے کا، اور کیونکہ اس کو شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت سے اگر یہ دعا کی جائے اور التجا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دشمن کی شر سے ہم کو محفوظ رکھے، تو اللہ رب العزت اس کو ڈانٹ دے، دھتکار دے تو انسان کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر استعاذے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب بھی شیطان وسوسہ دل میں پیدا کرے، جب بھی شیطان انسان کو کسی غلط کام پر ابھارے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، پھر آگے آپ کے والدین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب یہاں تک لے جائے تو فوراً کہو فلیستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آگے سوچنے سے رک جاؤ کہ تمہیں کفر تک لے جائے گا اور گمراہی تک لے جائے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حضرت عثمان ابن ابی العاص نے عرض کیا، حضرت جی نماز کے اندر مجھے بڑے خیال آتے ہیں، بعض اوقات شیطان میری اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہتا میں کون سی آیت پڑھ رہا تھا۔
تو آپ نے فرمایا جب ایسی صورتحال ہو تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں کندھے پہ ہلکا سا تھوک لیا کرو اور شیطان دفع ہو جائے گا، اور اپنی نماز کنٹینیو رکھو۔ اس لیے استعاذہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے اس کی شر سے۔ دوسرے نمبر پر معوذتین کی صبح و شام پڑھنا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، اور اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہنا۔ اس سے بھی شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اپنے گروپ کے ساتھ ہر گھر میں موجود رہتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہونے والے دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس گھر میں رات گزارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کوچ کرو، اس گھر کے اندر اب کھانا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہ شیطان نہیں رہتا۔ اسی طرح گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو مورتیوں سے، تصویروں سے پاک رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تصاویر او تماثیل، اور ایک روایت میں فیہ کلب او صورۃ، کہ جس گھر میں مورتیاں رکھی ہوتی ہیں، جاندار چیزوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، ان گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کو گانے بجانے سے پاک رکھنا، موسیقی کی آوازوں سے پاک رکھنا، یہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے گھر کھاتے پیتے کھانے کے وقت اور پینے کے وقت اللہ کا نام لینا، سوتے وقت سونے کی دعا پڑھنا، اٹھتے وقت اٹھنے کی دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے باہر آ کر دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے وقت جس طرح دعا پڑھنی اسی طرح گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں انسان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، کہ اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ نے اب محفوظ کر لیا، اور شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تینوں کل صبح و شام پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے تکفیک من کل شیء، یہ ہر قسم کی شر سے آپ کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی آپ نے فرمایا جو شخص پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت اللہ رب العزت اس کے لیے محافظ مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر نماز کا اہتمام کیا کرو، فرض نماز مرد کے لیے مسجد میں آ کر پڑھنا لازمی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن سنتیں گھر میں جا کر پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا مرد کی نفلی نماز گھر میں بہتر ہے سوائے فرضی نماز کے، فرض نماز مسجد میں پڑھ کے جا کے پڑھنا لازمی ہے۔ خواتین بھی گھر میں نماز کا اہتمام کریں، تو جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر والے شیطان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ رب العزت اس گھر اس کو 5 قسم کے انعامات عطا کرتے ہیں، جن میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس دم کے ساتھ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے،
اور ایسی مجالس سے دور رہنا چاہیے جس میں شیطان کا عمل دخل ہو، تو اللہ رب العزت شیطان کے ہتھ کنڈے سے انسان کو محفوظ رکھ لیتا ہے اور انسان اس دشمن سے بچا کے اپنا سفر زندگی طے کر لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کی شر سے ہمیں بچائے، صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور سعادتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک اعلان ہے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست حافظ محمد شفیق صاحب فہیل میں رہتے ہیں، رات کو ان کے پھوپھا فوت ہو گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی تھی سبحان والے مقبرے میں، ان کے لیے بھی، اور ہمارے یہ برخوردار جنہوں نے اذان دی ہے حسنین، ان کے نانا بھائی اعجاز صاحب کے سسر اور بھائی لیاقت سرویا صاحب کے بڑے بھائی وفات پا گئے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آج کل بچوں کے امتحان چل رہے ہیں اور کئی والدین نے یہ درخواست کی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت بچوں کو امتحان میں اعلیٰ کامیابی سے نوازے۔ ہمارے بچے ہیں، ان کی کامیابی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور بالخصوص جو سعودی عرب میں اس وقت حالات چل رہے ہیں ان کے لیے بھی، یمن اور سعودی عرب کے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے اور تمام مسلمانوں کی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر